السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلام پروڈکشنز۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹڈی دل کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ عذاب ہے یا آزمائش، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں، مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 5 طرح کے عذاب بھیجے، جن میں سے ایک ٹڈی دل کا عذاب تھا، جس کی وجہ سے ان کی کھیتیاں، باغات، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور اگر ہم اس وقت پاکستان کی طرف دیکھیں تو پاکستان ٹڈی دل کے حملے کی زد میں ہے۔ کیا یہ عذاب ہے یا آزمائش؟ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں مصروف ہیں تو یہ عذاب ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ رہے ہیں تو یہ آزمائش ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں تو جب ان کو کوئی خوشحالی یا نعمت ملتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان پر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے اور جو ان کے ساتھ تھے، سن لو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک کو وہم لگ جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عذاب کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے حل کیا ہے، کیا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں تو جب ان کو کوئی خوشحالی یا نعمت ملتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان پر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے اور جو ان کے ساتھ تھے، سن لو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک کو وہم لگ جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عذاب کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے حل کیا ہے، کیا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس عذاب سے بچنے کا کیا حل ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، کثرت سے استغفار کریں، جیسا کہ بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، سورۃ المومنون 109 آیت نمبر ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پھر ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہ مختلف دعائیں ہیں اور آپ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ جس طرح نیوز کے اندر دکھایا گیا کہ ان ٹڈی دل سے بچنے کے لیے ڈھول بجائے جا رہے ہیں، کہیں سپرے کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ظاہری اسباب ہیں، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی وبائیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کو ختم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں، آپ اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور مصیبت سے ہمیں انشاءاللہ نجات دیں گے۔
اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں استغفار ریمائنڈر لگائیں، اور جب آپ استغفار کرنے لگے تو خالص استغفار کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خالص توبہ پسند ہے۔ خالص توبہ کیا ہے؟ ایسی توبہ جس میں انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ جو ہے خالص توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مصائب سے نجات دے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ سب نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس وقت جو ٹڈی دل ہے وہ ہمارے لیے عذاب ہے یا آزمائش، تو ہمیں اس حال میں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کثرت سے استغفار کریں گے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کمنٹ کر کے سوال کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔